ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے
مگر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کی زندگی اتنی پاکیزہ اور اتنی اعلیٰ گزری ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر خیر قیامت تک دیکھ جائے گا۔ میری مراد کہ میری آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جس نماز میں ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم حضرت ابراہیم کی عمر میں تو گویا کہ ان کا تذکرہ ہم بڑی عید کے موقع پر نہیں بلکہ دن رات 24 گھنٹے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی، یہ موضوع لمبا ہے، آج بھی اور کل عید کے خطبے میں بھی ہم اسی موضوع کو چلائیں گے، تو لہٰذا اس موضوع کو اس بیان کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات ایک دفعہ آپ کو دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابی فرمانے لگے کہ ہمارے ذہن میں بڑے خیالات آنے لگے کہ کہیں حضور سجدے میں دنیا سے تو رخصت نہیں پا رہے۔ آج سے پہلے ہم نے اتنا بڑا سجدہ حضور کا نہیں دیکھا۔ تو جب حضور سجدے سے اٹھے تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے سجدے میں تو ہماری جان نکال دی تھی۔ اتنا لمبا سجدہ حضور ہم نے پہلے آپ کا نہیں دیکھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جانتی ہوں آج میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے، کہ آج اللہ نے میری امت کے لیے ایک انعام بھیجا ہے، اس انعام کے شکرانے پہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ کون سا شکرانہ، کون سا انعام؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ تیری امت کا جو شخص ایک مرتبہ تیرے اوپر درود بھیجے گا، میں رب اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماؤں گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دوں گا اور 10 درجے اس کے جنت میں بلند کر دوں گا، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ یہ نام تو اللہ نے
کتنے انعام دیے؟ 4 انعامات۔ چار انعامات کے اندر، لیکن کم کے جب ان کی زندگی کو اللہ نے پرکھا، آزمایا، اور آزمانے کے بعد جب ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ابراہیم اپنے ہر امتحان میں 100% نمبر لے کر پاس ہوگا۔ کسی امتحان میں ابراہیم فیل نہیں ہوئے، نمبر بھی کم نہیں ہوئے، بلکہ 100 کے 100 نمبر لے کر ابراہیم اس امتحان کو پاس کرتے ہیں۔ تو اس ہم جیسے سکول کالج میں مدارس میں کیا کرتے ہیں کہ جب امتحانات کا رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ کو انعامات دیے جاتے ہیں پوزیشن لینے والوں کو، اسی طرح اللہ نے ابراہیم کو 4 انعامات دیے۔ میں آپ کے سامنے ان کا اختصار تذکرہ کرتا ہوں۔ سورہ نحل ہے میرے سامنے، اور اس کی آیت نمبر 120-21 کے اندر ان انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ میرا نام، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم، میرا ابراہیم، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک فرد نہیں تھا بلکہ وہ ابراہیم ایک پوری جماعت تھا۔ اس کی ذات ایسی چیز جس طرح کی کثیر جماعت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرا ایک جماعت کی مانند ہے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام فرمایا قانتا للہ حنیفا۔ دوسرا انعام کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم اللہ کا بڑا فرمانبردار بندہ تھا۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام حنیف ولم یکن من المشرکین، وہ اس طرح کا انسان تھا، حنیفاً سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ چوتھا انعام شاکرا لانعمہ، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انعام احسان میں نے اس ابراہیم کی اوپر کیے، حقیقت میں اس کے اندر وہ قدر دان تھا، قدر ماننے والا وہ ابراہیم تھا۔ 4 انعامات اللہ نے، لیکن جماعت تھا پوری ایک جماعت تھا۔ دوسرا کہ وہ فرمانبردار تھا، تیسرا وہ سب سے بہتر مجھ سے جڑنے والا تھا، اور چوتھا یہ تھا کہ وہ میرے انعامات کی قدر کرنے والا تھا۔ یہ 4 انعامات ہیں۔ لیکن یہ انعامات ابراہیم نے آسان حاصل نہیں کیے۔ ٹھیک ہے جی، گندم کا دانہ ہے نا، اس کو آپ سارا سال زمین کے اوپر رکھیں، توڑوں کے اندر رکھیں، پیٹوں کے اندر رکھیں، تو کوئی دانہ کا دانہ ہی رہے گا،
جب اوپر پڑا ہوتا ہے بیٹھنے میں سنبھال کر، لیکن کوئی دانا جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں نا تو زمین میں وہ رکتا ہے، لیکن زمین کی اس مٹی کے اندر رول کا اس وقت کمزور ہوتا ہے نا تو پھر اس دانے سے بات ہے نا۔ تو جب تک دانا مٹی کے اندر رولے کھولے نہیں تو اس کی فوپل نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح جب تک انسان آزمائش کی گھڑیوں سے نہ گزرے تو انسان کی اہمیت واضح ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ساری زندگی امتحانات سے گزارا، ساری زندگی امتحانات کی وجہوں سے گزارا۔ اور ابراہیم نے بھی ایک ہی بات کی تھی کہ میں نے یہ بچوں کو بڑا کرنے اس امتحان میں نے بھی پوری زور لگا کر پہلا نمبر لینا ہے، اور ابراہیم نے خود دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا انسان اپنی خواہشات کی زندگیاں گزارے اور کہے کہ مجھے آسانی سے جنت مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انسان کو بچوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال اپنے شاگردوں کو بھی دیتا ہوں کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اس میں آپ کو پہلے نظر آ رہی ہیں رہتے گئے، سیدھے گئے، اٹھے ہیں، قالینیں، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے خوبصورت مسجد ہے، لیکن اصل میں جو قربانی ہے نا تو وہ بنیادوں کی نظر ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ پتھر ہے، وہ بنیادیں ہیں کہ جن کی نظر کی بلڈنگ کھڑی ہے، تو قربانی ان پتھروں نے بنیادوں نے کی ہے جو بلڈنگ کھڑی ہے۔ تو آج ان کا جو تذکرہ میری آپ کی زبان پر اگر سیدنا ابراہیم کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی یعنی امتحانات سے گزری ہے، ان قربانیاں دی ہیں، تو آج ہمارے لیے بلکہ قیامت کی سنت کا تذکرہ ہے۔ آسان بات نہیں تھی، پہلی تصویر کہ ہم لیں ان کی زندگی کو تو وہ بھی امتحانات کا حصہ تھی۔ کون سی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی تو آپ نے وہ پیغام اپنے علاقے میں اور اپنے والد کو سنایا۔ تو سنانا کیا تھا؟ وہ سمجھے کہ پکشیوں کے شہر کی پکشیوں کے چھتے میں پتھر مارنے کو برابر ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو زندگی کی اہمیت پتہ چلے گی، اور آپ جو ان کا ذکر خیر اس امت میں جب قیامت تک ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ جنم لیا تو وہ لوگ بت پرست کرتے تھے، اپنے آپ کو صرف بت بناتے تراشتے اور ان کے سامنے جا کر بولتے۔ اور وہ جس گھرانے میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ان کے والد بھی بتوں کی پوجا کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو
समझाया कि भाई तुम गलत रास्ते पर तुमको कोई बात समझना है, फिर इब्राहिम ने दूसरा तरीका बताया। ठीक है, हम पहले इसको लेते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की आजमाइश और इम्तिहानात के बेहतरीन है। 17वें बारे में अल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है सूरह अंबिया के अंदर। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ बता दी कि तुम गलत बात है। ठीक है, सूरह अंबिया नंबर 51 से जो है ये शुरू होता है। फरमाया इकाना ले अबीनी व कौमी मा तमातु लती अंतुम ला वाले को इतर को हमारे तमातु लती इन मूर्तियों के तुम उजागर बने रहते हो, आज क्यों कर रहे हो? आगे से उन्होंने क्या कहा? बालू वजदना आबाना लाइबीन, शुरू कर दी हमने अपने आबा और अजदाद को देखा है, वो इनके सामने झुकते थे, हम भी आकर इनके सामने झुकते हैं। इब्राहीम ने फरमाया लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिन मुबीन, तुम भी तुम्हारे आबा और अजदाद की गुमराह। ये बात के सामने बताएं एक बंदा है ना ज़ात एक थी, लेकिन कुरान ने नाम ऐसे तो जवाब नहीं दे दिया कि इब्राहीम हर एक फर्द लेकिन एक जुमात थी, उसने जुमात से पूरी नहीं से करता हक की खातिर। ठीक है, तुम्हारे मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में देना के सामने सूर्य दिया है। बालू रजे तना बिलहम के अमन तमिन लाइबी, तो ये बात मजाक लगी तो मजाक का है तो बात कैसे कह रहे हो? इब्राहीम ने फरमाया ना मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम भी तुम्हारी आंखों में दांत की गलत हो, गलत डगर गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हो, इसलिए कि मेरा भी तुम्हारा भी माबूद और पुकारे सुनने वाला वो अल्लाह, तुम्हारा भी मेरा भी माबूद यही सजदे के लायक सिर्फ वो अल्लाह, तुम्हारी मेरी नजरों के लायक सिर्फ अल्लाह। क्योंकि वो क्या करते थे, वो उनके सामने जाकर पेशान में भी रखते थे और उनके नाम की नजरों न्याजी भी जाकर उनके सामने रखते थे। इस कायनात के अंदर माबूद एक पूरा है, इस कायनात के अंदर जो माबूद है वो है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है, वो अल्लाह है जिसने सारी कायनात की तख्लीक की है। एक ही मेरा और तुम्हारा माबूद को खिलाया है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, न मूर्तियाँ हैं, न अंबिया हैं, न फरिश्ते हैं, न जिन्नात हैं, न दरख्त हैं, न हजर हैं, न शजर हैं। बात समझ आ रही की तकलीफ ये है कि मैं अपना माबूद बनाने के लिए ना बल्कि फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्ज़, लोगों तुम्हारा भी मेरा भी माबूद को रब सिर्फ अल्लाह है, हमारे सब के सजदों का लायक सिर्फ अल्लाह है और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये बात उनको समझाई गई, उनको समझ ना, लेकिन वो सबको बड़ी मजा आता है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने वाक़या उनको समझना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरे तरीके से उनको समझाया। ठीक है, बार दफा बयान के जिम्मेदार आदमी हो, दिहाड़ी लगाने वाला बंदा हो, जोयल आदमी हो, उसको दलाल से तरह समझ नहीं आते कुरान और हदीस के, उसको जरा उसी के दिल में समझाया जाए तो उसको बात नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको अपने लेके के अंदर समझाया।
ابراہیم کے گھر جانے والے تھے. ہاں جی ابراہیم نے کے بارے میں تو اللہ نے کہا حنیفہ وہ سب سے بہتر صرف مجھ سے جوڑنے والا سب سے بہتر. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ معاشرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو بھائیوں اللہ کے معاملے میں آپ بات پہ ڈٹنا ہے تو ڈٹ جاؤ. اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی قبیلہ خاندان والا کوئی پیر فقیر کوئی بڑا کوئی چھوٹا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. یہ یاد رکھو جب تمہارے ساتھ اللہ ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جس وقت گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بت خانہ کے اندر چلے جہاں جس بت خانہ میں جا کر وہ سجدے کرتے تھے ان کے سامنے جا کر بال ان کے نام پر رکھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بلاڑا لے کر چلے گئے. اور پتہ ہے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے خطاب کیا. ان بتوں کے سامنے خطاب کیا. 23 پارے میں اس کا ذکر ہے. میں 23 پارے میں آ گیا ہوں. سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر ہے. جس طرح شاعر ہوتے ہیں شعر کہنے والے پہاڑوں سے خطاب کرتے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے یہ کچھ سن رہے ہیں بلکہ فرضی وہ کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے خطاب کیا بتوں کے سامنے مورتیوں کے سامنے. لیکن اس خطاب کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. اللہ کو اللہ ابراہیم کو اپنے خطاب کو بتوں اور مورتیوں کے سامنے کیا گیا تھا وہ اللہ کو بڑا پسند آیا. اللہ نے اس کو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا. ٹھیک ہے وہ خطاب کیا ہے سنیے گا. سورہ صافات ہے اور اس آیت نمبر میرے سامنے 92 ہے. 92 فرمایا فتولوا عنہ چلے گئے نا جس وقت اپنے میلے کے اوپر خوشی کے دن پر تو ابراہیم اس بت خانے میں داخل ہوئے. میں ذرا صرف کوئی اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اپنی سے واضح کیا ہے. تو فرمایا فقانا علی تعبدون ان مورتیوں سے بتوں سے خطاب کیا ارے تمہارے سامنے تمہاری قوم نے تمہارے پجاریوں نے کھانا رکھا ہوا ہے تمہارے نام کی نظریں رکھی ہیں تمہیں کوئی کھاتے کیوں نہیں ہو. یہ قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے تم ان کو کھانے کیوں نہیں ہو. ارے بظاہر تمہارے منہ بھی بنائے ہوئے ہیں تمہارے کان بھی بنائے ہیں تمہارے ہاتھ اور پیر بھی بنائے ہیں. مورتی کو بنائیے سورت بنائیے. تم بولتے کیوں نہیں ہو. آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں بولو نا ذرا میرے سامنے کلام کرو نا. یہ حضرت ابراہیم کا خطاب ہے ان کے سامنے. جواب نہ آیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس بلاڑے کے ذریعے سب کی سڑک کا طلب کر دیا. فراغ علیہ ازر قوم کے سب کی سڑک کو طلب کر دیا. تو وہ بلاڑا لے کر بڑا ان کا کھانا پڑا تو اس کے کھانے کو کیا کرا بس آخری کو چھوڑ دیا. قرآن میں آتا ہے رمانیہ کے باقی لگا اکثر بھی اللہ تعالیٰ کے لمبالوں کی لگا لیکن جس کے پاس علم ہوگا اکثر بھی اللہ تعالیٰ سمجھ کو لگا. ٹھیک ہے تو
پھر کیا ہوا وہ تو بڑے اس کے اوپر ہم لوگ آئے تو دیکھا تو ان کا کچھ کھانا کیونکہ وہاں پہ آدمی دیر کر جاتے ہیں کہ یہاں آدمی دے گی تو تب ڈر ہو جائیں گے. وہ آدمی دینے کی بجائے تو خود ان کے معبودوں کی ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا گرم ہو گئے. اس نے کیا کیا ہوا اس کے بعد ایک ابراہیم آدمی ہے جن کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے بڑی گستاخیاں کرتا ہے اس کو بلائے. ٹھیک ہے جی. تو پنچایت بیٹھ کے بزرگا بیٹھ گیا لیکن بلاؤ اس بندے کو. ان کا خیال تھا کہ اس کو یہ جو کسی نے کیا ہوگا اس کو سارے علاقے کے سامنے اس کو سزا دیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس بندے کے ساتھ اللہ ہو اس کو ساری کائنات مل کر نقصان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. اس بات کو سورہ انبیاء میں کرا گیا مختلف جگہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرگے میں جو باتیں تھی اللہ نے ہمیں سنا. ٹھیک ہے جی. فرمایا میری تمہارے صرف اللہ کے لیے ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ عام بات میں آپ
اس آخری الفاظ میں گفتگو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ تشریح کی اس کو توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ باقی حضرت ابراہیم کی ہم اس نمبر انشاءاللہ تعالی کی زندگی میں بیان کریں گے۔ آپ کے پاس جواب کو موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ میرا ولی حق والے ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہنے لگے چلو اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، اس کو جلال کو آپ کے اندر آپ نے ڈالو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہاں جی، تو ڈاکو میری سمجھ آ رہی، سب کو نہیں سمجھ آتی، میں آپ سمجھاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، مدد کرو۔ آپ مجھے بتاؤ، سب لوگ سمجھدار آدمی معبود بندے کی حفاظت کرتا ہے یا بندہ معبود کی حفاظت کرتا ہے؟ معبود کرتا ہے نا۔ تو اتنے احمد تھے وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، اتنا کمزور تمہارا معبود ہے کہ تم اس کی حفاظت کرنے لگ جاؤ۔ ہاں ایک ابراہیم تھے نا، آخرکار انہوں نے اس کے ذکر کروایا تھوڑا، اور اس کے اندر کتنے دن تک انہیں جمع کرتا کہ آگ جلائی کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر جانے کی سبحان حضرت ابراہیم نے دعا کی آگ میں جانے سے پہلے اس کو دھیان دیا گیا۔ حضرت ابراہیم میں نے تفسیر میں حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اللہ سے فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض۔ اے اللہ تو جس طرح آسمانوں کی اوپر اکیلا ہے، اے اللہ انا الواحد فی الارض، اس زمین اس بستی میں میں بھی اکیلا ہوں، وانا الواحد فی الارض، جو تیری توحید کو بیان کرنے والا ہوں، تجھ ہی سے مانگنے والا ہوں، تجھ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اے اللہ سب کے اوپر شکست کر، اے اللہ کوئی میری مدد کرنا، ہاں جی کوئی میری مدد کرنا۔ انہوں نے آگ میں ڈالا تو پھر اللہ نے آپ کو دوسرا کہا۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر پوچھا کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو آپ اللہ کے بھیجو گے۔ حضرت ابراہیم نے کیا لفظ بولے، فرمایا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ بڑا ہم کو صرف اس میں بظاہر میں پڑھتے ہیں نا، انسان اپنی زندگی میں حسبی اللہ ہے، حسبی اللہ ہے، لیکن جا کر باہر جا کر دوسروں سے مدد مانگے، دوسروں کی اس کی مالدار لوگوں کے نظریں ہو تو میرے بات کو یہ حسبی اللہ نہیں، حسبی اللہ وہ ہے جس طرح کا ہی ہم کو دکھانا چاہیے کہ تیرے اوپر آسمانی آئے تب بھی کہہ رہے حسبی اللہ، تیرے اوپر جب شام چل رہی ہو، برا وقت آ رہا ہو، آزمائش کا وقت آئے تب بھی کیا کہہ رہے حسبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کا انشاءاللہ